السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے۔ خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی ایک بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جدید مناہج جب آپ کو کہا جائے، آپ کے سامنے جدید مناہج کا لفظ آئے، تو آپ ایک چیز دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہاں اسلام کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے باہر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی جب جدید مناہج، اس کا مطلب اسلام کے اندر نیا راستہ، نئی تھیوری، نیا نظریہ، نئی سوچ، نئی یہ مطلب ہے اسلام کے اندر جدید مناہج کی بات ہو رہی۔ اسلام بمقابلہ یہودیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسلام بمقابلہ عیسائیت کی بات نہیں ہو رہی، اسلام بمقابلہ مجوسیت، بدھزم، جینزم اور کسی بھی آسمانی دھرم، دنیاوی دھرم کی بات نہیں، اس کا کوئی لینا دینا یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں اندرون اسلام کی بات ہو رہی ہے، بس ٹریک الگ الگ بنا لیا، راستہ الگ الگ نکال لیا ہے، اور اس کے پیچھے انسان کی عقل ہے، انسان کی اپنی بھاونائیں ہیں، انسان کے اپنے اوہام ہیں، انسان کے اپنے خرافات ہیں، انسان کی اپنی مادہ پرستی ہے، انسان کی اپنی شخصیت پرستی ہے، انسان کا اپنا اسٹیج ہے، انسان کا اپنا بینر ہے، انسان کی اپنی شہرت ہے، انسان کی اپنی پبلسٹی ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نئے نئے راستے دنیا میں وجود میں آ گئے۔ اچھا جناب علی، اب نئے نئے مناہج جو آج ہمارے سامنے بڑے پیمانے کے ہیں، اس میں سے ایک نظریہ، ایک راستہ نیا نکلا۔ کون سا نکلا؟ اور سب سے پہلے یہی راستہ نکلا ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے راستہ کون سا نکلا ہے؟ خروج کا راستہ، منہج الخروج، خارجیت کا راستہ۔ اسلام نے خارجیت پر بین لگایا ہے۔ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، وہ چھوٹا گناہ کرے 1 کرے 10 کرے، بڑا گناہ کرے 1 کرے 10 کرے، انسان ہے، کر سکتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے خلاف مسلمانوں کو نہیں اکسایا جا سکتا، کیونکہ وہ 1 گناہ 10 گناہ، اس کا 1 گناہ 10 گناہ پر عمل کرنا اس بہت بڑے فتنے سے بہت چھوٹا ہے جو تمہارے بغاوت کرنے کے نتیجے میں رونما ہوگا۔ امن پارا پارا ہو جائے گا، جانیں جائیں گی، مال جائیں گے میرے بھائیوں، مقدسات تباہ ہو جائیں گے، اور شانتی سلامتی کا جنازہ اٹھ جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر نہ جانے کیسے کیسے حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھا دیا کہ خروج جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا سمجھایا، اتنی ساری حدیثیں، ہم نے کہا اشارہ ہی کر سکتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک ایک الگ الگ موضوع ہے۔ اب خروج کا یہ جو فتنہ ہے نا، خروج کا یہ نیا راستہ، خروج والا، اس میں تو بڑے بڑے پرانے نام بھی ہیں، نئے نئے بھی نام ہیں۔ حضرت علی والے خروج والے مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد اس راستے پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور خروج کی کئی شکلیں ہیں، خروج کی بغاوت کی کئی قسمیں ہیں، خروج کے کئی مراحل ہیں، مراتب ہیں، اس کے اسٹیج ہیں، اسٹیپس ہیں۔ خروج تلوار سے، ہتھیار سے بھی ہوتا ہے، خروج زبان سے بھی ہوتا ہے، خروج کتابوں سے بھی ہوتا ہے، خروج جذباتی جنونی تقریریں کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور خروج کرنے والوں کے خلاف زبان بند کرنے سے بھی ہوتا ہے، حق سے زبان روکنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سب خروج کے راستے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے حکمراں کے خلاف بغاوت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے جو توحید کے سنت کے علماء ہیں، ان کی تابع داری نہ کرنے کی وجہ سے بھی خروج ہوتا ہے۔ خروج یہ بھی ہے کہ امت کے عوام اپنے علماء کی تابع داری سے آزاد ہو جائیں، جیسے خوارج آزاد ہو گئے تھے وقت کے چوٹی کے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر کے حضرت علی کے زمانے میں جنہوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا، 6000 خارجی حضرت علی بن ابی طالب سے الگ ہو گئے، اور ایک شیڈ میں جا کر کے، ایک پنڈال میں جا کر کے پناہ لے لیا، اکٹھا ہو گئے 6000 خارجی، اور حضرت علی کے خلاف ساز باز کرنے لگے۔ لا حکم الا اللہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس آیت کی بنیاد پر ہم حضرت علی سے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اس آیت کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر، اس حوالے سے، اس دلیل کی بنیاد پر۔ ایسے ہی آج بھی خروج کرنے والے، خارجیت کی راہ پر چلنے والوں کے پاس بہت سارے ایسے قرآن کی آیت کے حدیثوں کے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ دلائل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شبہات ہیں، کنفیوژن ہے، بس صرف اور صرف تسلی کا سامان ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں، خروج کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اجازت مانگی، کہا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کے پاس جاؤں، سمجھاؤں، شاید اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔
حضرت علی نے فرمایا نہیں مجھے ڈر لگتی ہے، نہ جاؤ ان کے پاس، کیونکہ یہ لوگ اگر مسلمانوں کے امام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے، اس معاملے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ انی اخشی علیک، مجھے ڈر لگتی ہے تمہارے بارے میں، نہ جاؤ، بہت بڑا سرمایہ ہو امت کے لیے۔ ابن عباس میں نہیں چاہتا کہ آپ جائیں، ایسے بھی آپ بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت سادہ اور بہت کیا کہتے ہیں اس کو سنجیدہ ہیں، متانت والے انسان ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر ہوگا۔ بہرحال اجازت لے دی، چلے گئے، اور جانے کے بعد لوگوں کو کہا ذرا بتاؤ کیا معاملہ ہے، حضرت علی کے خلاف بغاوت کے لیے جھنڈا اٹھا لیا، کیا کس بنیاد پر، کیا دلیل تمہارے پاس؟ یہ آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت پڑھ کے سنائی، وہ حوالہ دے کر کے بتایا، 3-4 دلیلیں پیش کر دیا، کہا اور کچھ دلیل ہے تو بتا دو، کہا نہیں بس 3 کا جواب دے دیجئے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، تمہاری یہ دلیل تھی، اس کا یہ جواب ہے، بتاؤ اطمینان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ الحمدللہ اطمینان بخش جواب دے دیا، جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، وقت کے عالم، وقت کے مفتی اور وقت کے منہج سلف کے علم بردار، ان کی بات جنہوں نے سمجھ لی، الحمدللہ ان میں سے 2000 خارجیوں نے توبہ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہو گئے، 4000 لوگ اپنی انانیت پر اڑے رہے، اسی باطل راستے پر چلتے رہے۔ سلف کا منہج تو یہ ہے کہ ائمہ سلف میں سے جو مصائب امام احمد ابن حنبل نے اٹھائے وہ شاید ہی کسی اور نے اٹھائے ہوں، مگر امام رحمہ اللہ نے 3 حکمرانوں سے کوڑے کھانے کے بعد بھی کسی حکمران کے لیے مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر دے۔ السلام علیکم۔